سیکھیں سکھائیں، باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، کیجے سوال اس کا حل ہم بتائیں، جواب حاضر جواب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے حاضر جواب، اور آج بھی ایک زبردست ٹیم کے ساتھ، زبردست سوالات کے ساتھ اور خوبصورت سیگمنٹس کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اچھی اچھی نیتیں ہوں گی تو جہاں ہم بہت سارا علم دین حاصل کریں گے، ساتھ ہی ساتھ اللہ نے چاہا، اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو انشاءاللہ عز و جل نیکیوں کا بھی بھرپور خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا، اور انشاءاللہ اگر نیتیں اچھی ہوں گی تو انشاءاللہ عز و جل اس کی ہمیں برکتیں بھی ملے گی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم اپنے اس پروگرام میں مختلف کنٹیسٹنٹس شامل کیا کرتے ہیں، ان کو انوائٹ کیا کرتے ہیں، مختلف شعبۂ زندگی کے بسا اوقات ہمارے ساتھ لوگ ہوا کرتے ہیں۔ آج بڑے ہی زبردست یوں کہا جائے کہ ایک خوبصورت گلدستے کو ہم نے جمع کیا ہے۔ وہ کون ہے، کیا کرتے ہیں، انشاءاللہ ان کا تعارف لیں گے۔ آئیے بلا تاخیر آپ کو اپنے کنٹیسٹنٹس کے پاس لیے چلتے ہیں اور تعارف لیتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کون کون موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریباً میرا خیال ہے شاید وہ چہرے ہیں کہ جن کو پہلی بار مدنی چینل کی اسکرین کے ذریعے آپ دیکھ رہے ہیں۔ بھائی اپنا نام بھی بتائیں گے، کیا کرتے ہیں یہ بھی بتائیے، کہاں سے آئے ہیں یہ بھی بتائیے۔ میرا نام دانش ہے اور میں اسٹوڈنٹ ہوں BBA 5th سیمسٹر کا بحریہ یونیورسٹی سے۔ اچھا جی، آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، BBA کر رہے ہیں؟ جی ہاں۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکت عطا کرے۔ پہلی بار فیضان مدینہ آنا ہوا یا نہیں آتے رہتے ہیں؟ ماشاءاللہ جی ہاں، پہلی مرتبہ آیا ہوں۔ فرسٹ ٹائم فیضان مدینہ آئے ہیں؟ جی ہاں بالکل۔ کیسا لگا آپ کو فیضان مدینہ؟ الحمدللہ بہت اچھا لگا، بہت اچھا انوائرمنٹ چل رہا ہے۔ جی اگلے کنٹیسٹنٹ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فہد بن اشفاق ہے اور میں سافٹ ویئر انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں، 5th سیمسٹر کرنٹلی انرولڈ ہوں میں SMA یونیورسٹی، سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کا طالب علم ہوں میں۔ صحیح۔ تو فہد بھائی پہلی بار ہمارے پروگرام میں آپ نہیں آئے، آپ کا تو چہرہ کچھ مجھے جانا پہچانا نظر آ رہا ہے، شاید پچھلے پروگرام میں بھی تھے؟ لاسٹ ٹائم بھی انشاءاللہ تعالیٰ حاضری کا موقع ملا تھا مجھے۔ اچھا، اور لیکن لاسٹ ٹائم میرا خیال ہے آپ آڈینس میں تھے؟ جی جی۔ اچھا، اور آج آپ ہمارے کنٹیسٹنٹ میں شامل ہو گئے؟ جی۔ ارے واہ بھائی، بڑی جلدی یہ منزل آپ نے طے کر لی۔ اس کے پیچھے جو راز ہے نا وہ ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں، وہ بھی آنا چاہتے ہیں، کئی سارے ناظرین آنا چاہتے ہیں۔ چلیں جی، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، ویلکم کرتے ہیں، اور یہی آپ کو بھی دعوت دیں گے کہ آتے رہیے گا، آپ کا اپنا مرکز ہے، اپنا فیضان مدینہ ہے۔ جی اگلے کنٹیسٹنٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی سیلف حماد بن اشفاق، میں نے BCom ریسنٹلی کمپلیٹ کیا ہے فرام بینظیر بھٹو شہید یونیورسٹی سے، اور اس کے علاوہ پرائیویٹ فرم میں بھی جاب کر رہا ہوں، اور ساتھ MBA پلان کیا ہوا ہے فیوچر میں۔ چلیں جی، فیوچر میں MBA پلان کیا ہوا ہے۔ فیضان مدینہ فرسٹ ٹائم آنا ہوا ہے؟ نہیں، آتا رہتا ہوں ماشاءاللہ، مدنی مذاکرے میں بھی آنے کی سعادت حاصل ہوئی، ارے اس واہ، کے علاوہ اجتماعات میں بھی آتا رہتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پروگرام میں، ہمارے پروگرام میں فرسٹ ٹائم آئے ہوئے ہیں؟ پہلی دفعہ آیا ہوں جی۔ چلیں جی، اللہ کریم آپ کو فیضان مدینہ کی بھی برکتیں عطا فرمائے۔ یقیناً یہاں پر علم دین سکھایا جاتا ہے اور علم دین کی باتیں کی جاتی ہے، تو اللہ ہمیں علم دین کا شوق بھی نصیب فرمائے اور اس کی برکتیں بھی نصیب فرمائے۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کو بھی، خوش آمدید۔ جی نیکسٹ۔ السلام علیکم، میرا نام معیز علی ہے اور میرا تعلق کراچی سے، اور میں کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی میں۔ چلیں جی، ماشاءاللہ معیز علی بھائی آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ آپ بھی فرسٹ ٹائم آئے ہیں؟ جی بالکل۔ فیضان مدینہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں؟ نہیں، فیضان مدینہ تو آتے رہتا ہوں الحمدللہ، مدنی مذاکرے میں شرکت کرتا ہوں، مگر یہ سائڈ پہ پہلی دفعہ آیا ہوں۔ جی نیکسٹ۔ مائی سیلف از شہباز احمد اور میں کمپیوٹر سائنس کا طالب علم ہوں فرام سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی۔ چلیں جی، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شہباز بھائی، ماشاءاللہ۔ جی نیکسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شیروز سمی ہے اور میں کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں بحریہ یونیورسٹی سے، اور میں جو اپنے 3rd سیمسٹر ابھی اسٹارٹ کیا ہے میں نے اپنا۔ چلیں جی، اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو دنیا اور دین کا دونوں کا علم عطا فرمائے۔ آج جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مختلف یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ ہیں، امید ہے کہ کئی سارے اسٹوڈنٹ ان کو دیکھ رہے ہوں گے، جو ان کے ساتھ پڑھتے ہوں گے، جو ان کے دوست ہوں گے، اس بہانے انشاءاللہ ان تک بھی علم دین کی باتیں پہنچیں گی۔ اللہ آپ سب کا آنا یہاں پر
बाबरकत बनाए और जो कुछ आपने आज सीखा है इस प्रोग्राम की तैयारी के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं कि उसे याद करके उसके अब उस पर अमल की भी सआदत और तौफीक नसीब फरमाए। प्रोग्राम हमारा चूँकि क्विज़ प्रोग्राम है, खूबसूरत से सेगमेंट्स होते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि आज हमारे प्रोग्राम में कौन कौन से सेगमेंट्स होंगे। बातें ये दीन की सीखें सिखाएं। जी जनाब, हमारा पहला सेगमेंट होगा हाजिर जवाब, दूसरा सेगमेंट होगा मोहब्बत का अंदाज, तीसरा सेगमेंट होगा बातें हैं कुरान की, चौथा सेगमेंट होगा सुन्नत मेरे आका की और आखिरी सेगमेंट होगा, फाइनल सेगमेंट होगा आर या पार। आर या पार सेगमेंट ये फैसला करेगा कि आज के हमारे प्रोग्राम के विनर आप 6 कंटेस्टेंट्स में से कौन से स्टूडेंट हैं। तो शुरू करें प्रोग्राम को। चलें जी, आगाज करते हैं अपने पहले सेगमेंट से जिसका नाम है हाजिर जवाब। हाजिर जवाब, हाजिर जवाब। जी, इस सेगमेंट का जो तरीक़ेकार है, इसका जो रूल है वो सुन लीजिए। इसका तरीका ये है कि मैं आप सबके सामने 6 के 6 कंटेस्टेंट के सामने एक सवाल स्क्रीन के ज़रिए रखूंगा, लेकिन जवाब देने के लिए साथ आपको 3 ऑप्शन भी दिए जाएंगे, ठीक है, ए, बी और सी। लेकिन आपने बोलकर जवाब नहीं देना कि कौन सा ऑप्शन है वो दुरुस्त है, बल्कि आपके डाइस पर 3 ऑप्शंस बने हुए भी हैं और साथ ही साथ कॉइन्स भी रखे हैं। ये एक एक कॉइन बड़ा कीमती है, तो आपने करना ये है कि जो दुरुस्त जवाब हो उसमें आपने इस कॉइन्स को इस्तेमाल करना है। अच्छा, 2 पॉइंट्स का ये कॉइन है, 10 कॉइन्स टोटल आपके पास हैं। 2 पॉइंट्स का ये एक कॉइन है। तो जो ऑप्शन आपको दुरुस्त लगता हो उसमें चाहे तो हर सवाल के जवाब में ये 10 के 10 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप तीनों ऑप्शंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ायदा ये होगा कि जो ऑप्शन दुरुस्त होगा मल्टीप्लाई बाई 2 वो नंबर आपके स्कोर में प्लस कर दिए जाएंगे। शुरू करेंगे पहला सवाल, देखते हैं आज का पहला सवाल क्या आता है। हाजिर जवाब। चले जी, बड़ा ही खूबसूरत सवाल है। बताइए मस्जिद क़िबलतैन कहाँ है? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन ए मदीना मुनव्वरा, ऑप्शन बी मक्का मुकर्रमा, ऑप्शन सी ताइफ। कॉइन्स का इस्तेमाल करेंगे जी। याद भी रखिएगा किस ऑप्शन में कितने कॉइन इस्तेमाल कर रहे हैं। माशाअल्लाह हमारे साथ ऑडियंस भी हुआ करती है, शहबाज मदनी भाई भी मौजूद हैं। शहबाज भाई, आपकी ऑडियंस में से कोई जवाब देगा? जी, जिनको अगर जवाब दुरुस्त आता हो उसने हाथ खड़े करें। मस्जिद क़िबलतैन कहाँ है? जी दानिश भाई, क्या फैसला किया है? मैंने जो है वो 3 सी में डाले हैं, 2 बी में और 5 ए में। अच्छा, तीनों ऑप्शंस का आपने इस्तेमाल किया? तीनों ऑप्शंस का। चलें जी, बहुत अच्छा किया है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो यही करना चाहिए, समझदारी यही है। जी फाद भाई। जी, मैंने 10 के 10 ऑप्शन ए में 10 के 10 ऑप्शन ए में इस्तेमाल कर लिए हैं। अच्छा जी, अहमद भाई। मैंने सी और ए में इस्तेमाल की 5-5 कॉइन। दोनों में 5-5 कॉइन इस्तेमाल किया। आपको नहीं लगता कि बी ऑप्शन भी कोई दुरुस्त हो सकता था? 50-50 था, जो ज़्यादा मेरा माइंड कह रहा था मैंने वो इस्तेमाल किया। चलें जी, जहां माइंड जो ज्यादा कह रहा था वही आपने इस्तेमाल कर लिया। जी मोइज भाई। जी, मैंने 10 के 10 ए में डाले। ऑप्शन ए में आपने 10 के 10 कॉइन इस्तेमाल कर लिए। जी शहबाज भाई। मैंने 7 ए में डाले और सी 3 में सी डाले, सी में 3। सी में 3 डाले हैं, ठीक है जी। और बी में कुछ नहीं इस्तेमाल किया? चलें जी, शेरोज भाई। मैंने 5 ए में डाले और 2 सी में डाले, बी में इस्तेमाल नहीं किया। तो 3 कॉइन घर ले जाने हैं? जी, तो वो भी तो इस्तेमाल करने थे भाई। ठीक है, वो भी एक साथ ही ए में कर देते। चलें, अब तो आपने कर लिया ना, जो जी, कर जी, लिया, जी। जो हो गया सो हो गया। ठीक है। अब तो वो कहते हैं ना टाइम गुजर गया, जी जी। तो टाइम के दौरान ही जो कुछ करना चाहिए वो करना चाहिए। अब आपके टोटल 7 कॉइन इस्तेमाल जी, जी। हुए हैं। चलें जी। जी शहबाज भाई। मेरा नाम फेरोज़ है, ठीक है, मैं कराची बल्दिया टाउन से ताल्लुक़ है मेरी, ठीक है। मेरा जो जवाब है ए। आपका जो जवाब है वो ए है जी। चलें जी, आपका जवाब ए है, ठीक है जी। बाकी सबके भी जवाब हमने नोट कर लिए हैं। आइए आपको दिखाते हैं और जानते हैं कि हमारे भाई का जवाब दुरुस्त है या किसका जवाब दुरुस्त होता है। दिखाइए जी, कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है? बातें ये सही जवाब है मस्जिद क़िबलतैन मदीना मुनव्वरा में वाक़ है। ये वो मस्जिद है कि जिसमें एक ही नमाज में 2 तरफ मुंह करके नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज अदा फरमाई। इसको मस्जिद क़िबलतैन कहते हैं और ये मदीना मुनव्वरा में वाक़ है। अल्लाह करीम से दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम जिन्होंने इस मस्जिद की ज़ियारत नहीं की अल्लाह उन्हें भी इसकी ज़ियारत नसीब फरमाए, और जिन्होंने कर ली है अल्लाह उनको भी बार बार मदीना आने की सआदत नसीब फरमाए। जी माशाल्लाह, जवाब दुरुस्त हो गया है। शहबाज भाई, क्या तोहफा दे रहे हैं? एक हम इनको तोहफा देंगे और एक तोहफा इनसे लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी। एक तोहफा जो हम देंगे वो है, वो हम में से नहीं, बहुत प्यारी किताब है। इसमें मुख्तलिफ बातें हैं। सुन्नत से बेरबती करने वाला, उसके बारे में पढ़ सकेंगे। बेसब्री करने वाले का अंजाम, दीगर इंशाल्लाह बातें इसमें सीखेंगे।
तो भाई नियत कर रहे हैं फर्स्ट टाइम फैज़ान नबीना माशाल्लाह आए तो अच्छा। 11 मदनी मुज़ाकरे गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह। अरे वाह, चले जी, अल्लाह पाक आपको इस्तिकामत दे। जी, दानिश भाई ने ऑप्शन ए में कॉइंस इस्तेमाल किए थे 5, आपको मिलते हैं जनाब कितने पॉइंट्स? 10 पॉइंट्स हासिल किए हैं दानिश भाई ने। सारे मिलकर सुभान अल्लाह कहेंगे। सुभान अल्लाह, जो एक बार सुभान अल्लाह कहता है अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगा देता है। सुभान अल्लाह, फहद भाई ने ऑप्शन ए में सारे कॉइन इस्तेमाल किए हैं, आपके लिए 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हम्माद भाई ने हासिल किए हैं 10 पॉइंट्स और मोइज अली भाई ऑप्शन ए में सारे कॉइन इस्तेमाल किए हैं, आपके लिए भी हैं 20 पॉइंट्स। शहबाज भाई ने हासिल किए हैं 7A में 7 कॉइन्स, तो आपको दिए जाते हैं 14 पॉइंट्स। और शेरोज भाई ने ऑप्शन ए में हासिल किए हैं 5 आपके लिए हैं 10 पॉइंट्स। चलें जी, कोशिश कीजिएगा कि अब अगले सवाल में फिरोज भाई सारे को इस्तेमाल करना है। जी। जी, देखिए दूसरा सवाल क्या है। जी जनाब, दूसरा सवाल बड़ा ही जबरदस्त सवाल है। बताइए, सैयदुल कुर्रा यानी सब कारियों का सरदार, ये किस सहाबी का लक़ब है? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए हजरत बिलाल, ऑप्शन बी हजरत मुआज बिन जबल, ऑप्शन सी हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह अन्हुम। कॉइंस का इस्तेमाल करेंगे जी। जी दानिश भाई, मैंने 7 पॉइंट सी में डाले हैं, 7 कॉइन सॉरी, और 3 कॉइन बी में डाले हैं। सी नहीं लगता आपको? दुरुस्त है। ए नहीं लगता मुझे। अच्छा, ए नहीं लगता, सही। जी फात भाई, 5 पॉइंट्स मैंने बी में और 5 सी में। ए आपको भी नहीं लगता? जी हम्माद भाई, सेम मेरी तरफ से भी यही है, 5 ए में और 5 बी में और 5 सी में। 5 बी और 5 सी में। जी मोइज भाई, 10 के 10 सी में इस्तेमाल किया। 10 के 10 कॉइंस ऑप्शन सी में इस्तेमाल कर लिए हैं, यानी आप कॉन्फिडेंट हैं? जी बिल्कुल। इसके पीछे क्या राज है? कोई पढ़ा है या कहीं सुना है? जी मैंने सुना था कि बहुत अच्छे कारी कुरान थे। बहुत अच्छे कारी कुरान थे। जी उबई बिन काब, सी ऑप्शन 7 पॉइंट और 7 बी और बी में 3B में 3B में इस्तेमाल किए हैं। जी शेरोज भाई, जी, मैंने भी 7 पॉइंट सी में इस्तेमाल किए और 3 पॉइंट बी में। देखते हैं आपने जो फैसला किया है वो आपको कितने पॉइंट्स दिलवाता है। दिखाइए जी, दुरुस्त ऑप्शन क्या है? जी सही जवाब था हजरत उबई बिन काब, ऑप्शन सी। दानिश भाई ने हासिल किए हैं ऑप्शन सी में कॉइंस, आपने इस्तेमाल किए 7 और आपको दिए जाते हैं 14 पॉइंट्स। माशाअल्लाह। फहद भाई ने हासिल किए हैं 10 पॉइंट्स, हम्माद भाई ने भी हासिल किए हैं 10 पॉइंट्स, मोइज भाई ने हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स और शहबाज भाई ने हासिल किए हैं 14 पॉइंट्स और शेरोज भाई ने भी हासिल किए हैं 14 पॉइंट्स। माशाअल्लाह जनाब, अच्छी कारकर्दगी हुई है इस सवाल के जवाब में। अगला सवाल देखिए क्या आता है। अल्लाह के नबी हजरत शीस अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम, ये किस नबी के बेटे हैं? जवाब देने के लिए इस बार भी आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए हजरत इदरीस अलैहि सलाम, ऑप्शन बी हजरत नूह अलैहि सलाम, ऑप्शन सी हजरत आदम अलैहि सलाम। कॉइंस का इस्तेमाल करेंगे, आपका वक्त शुरू होता है अब। हजरत शीस अलैहि सलाम किस नबी के बेटे हैं? कोशिश करें जो दुरुस्त ऑप्शन हो उसको ज्यादा इस्तेमाल किया जाए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन कर सकें। जी दानिश भाई, मैंने 8 कॉइन्स ऑप्शन बी में रखे हैं और 2 कॉइन्स ऑप्शन ए में। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ऑप्शन सी भी दुरुस्त हो सकता है जवाब? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। फहद भाई, ऑप्शन ए में 2 पॉइंट्स, ऑप्शन बी में 7 और ऑप्शन सी में 1। ऑप्शन सी में 1। क्या वजह है ऑप्शन सी में सिर्फ 1 इस्तेमाल करने की? थोड़ा मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा मतलब क्या एक्यूरेट आंसर है, तो मैंने कहा एक नंबर भी अगर आ गया तो 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे। मिल जाएंगे। चलिए, ये समझदारी है। जी हमाद भाई, ऑप्शन बी में सारे मैंने कॉइन्स। सारे कॉइन्स ऑप्शन बी में इस्तेमाल कर लिए। इतना कॉन्फिडेंट है आप? जी। क्यों है इतना कॉन्फिडेंट? वजह? मेंटली तौर पे यही आ रहा था क्योंकि इसके बारे में मैंने एक दफ़ा पढ़ा भी था, तो मुझे ये लगता है कि बी है। शायद आपने ऐसा पढ़ा होगा और ये याद रह गया आपको। ठीक। जी मोइज भाई, जी मैंने 5 ए में इस्तेमाल किए हैं और 5 बी में। ऑप्शन सी की तरफ आपका भी रुझान नहीं जाता? नहीं, मेरा नहीं है। जी शहबाज भाई, आपने क्या फैसला किया? ऑप्शन बी में 7 कॉइन इस्तेमाल किए और ऑप्शन सी में 3 कॉइन इस्तेमाल किए हैं। ऑप्शन ए में आपने कोई कॉइन इस्तेमाल नहीं किया। जी शेरोज भाई,
जी मेरे ऑप्शन ए में 2 कॉइन्स है, ऑप्शन बी में 7 है और ऑप्शन सी में 1 है। ऑप्शन सी में 1 है। चलें जनाब, आइए आपको दिखाते हैं कि जिस ऑप्शन को आपने कम इस्तेमाल किया है या कुछ ने तो बिल्कुल नहीं किया, क्या वही ऑप्शन तो दुरुस्त नहीं है? ये दीन किसी जी जनाब, ऑप्शन सी ही ऑप्शन दुरुस्त था और ये ऑप्शन है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। याद रहे, चलें आप आज की जो मालूमात मिली है ना, ये इंशाल्लाह आपको कॉन्फिडेंट होगी और ये आप शायद ज़िंदगी भर ना भूल सकें। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ये साहबजादे हैं, आपके बेटे हैं, आपके शहजादे हैं। दानिश भाई ने ऑप्शन सी का इस्तेमाल नहीं किया, आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। फ़ाद भाई ने ऑप्शन ए में सिर्फ 1 को इस्तेमाल किया, समझदारी दिखाई, आपके लिए है 2 पॉइंट्स। हम्माद भाई ने ऑप्शन सी का इस्तेमाल नहीं किया, आपके लिए भी नंबर नहीं होंगे जनाब। मोइज़ भाई ने ऑप्शन सी का इस्तेमाल नहीं किया, आपको भी नंबर नहीं दिए जाएंगे। शहबाज भाई ने ऑप्शन सी में कितने को इस्तेमाल किए थे? 3 को इस्तेमाल किए हैं, आपके लिए हैं जनाब 6 पॉइंट्स। और शेरोज भाई ने ऑप्शन सी का इस्तेमाल किया 1 कॉइन और आपके लिए हैं 2 पॉइंट्स। चलें जी, सिर्फ 2 सवाल रह गए इस सेगमेंट के। देखिए अगला सवाल क्या है। सीखें सिखाएं बातें ये कुरान पाक की किस सूरत को अहसनुल क़सस कहते हैं? 3 ऑप्शंस हैं जवाब के लिए, सूरह यूसुफ, सूरह कहफ या सूरह फील। ए, बी या सी, कॉइंस का इस्तेमाल करेंगे? जल्दी कीजिए जनाब, टाइम के दौरान आपने कॉइंस इस्तेमाल करने हैं। टाइम खत्म हो गया फिर कॉइंस इस्तेमाल नहीं होंगे। ऑप्शन ए सूरह यूसुफ, ऑप्शन बी सूरह कहफ, ऑप्शन सी सूरह फील। सीखें सिखाएं जी शहबाज भाई यहाँ से जवाब नहीं ले रहे? ले ले भाई, कुछ तोहफे हमारे हाजरीन तक भी पहुंच जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अहमद शहजाद, इसका जो आंसर कहाँ से तशरीफ लाए अहमद भाई? मरकज़ुल औलिया लाहौर, लाहौर से आए हैं। चलें जी माशाल्लाह। ए आंसर है इसका। आपके नज़दीक सूरह यूसुफ ऑप्शन ए ये दुरुस्त जवाब है। दानिश भाई क्या कॉइन इस्तेमाल किए? मैंने ऑप्शन ए में 8 कॉइन्स चूज़ किए हैं और 1 बी और सी में 1 कॉइन बी और सी में इस्तेमाल किए। जी फाद भाई? जी मैंने भी 8 कॉइन्स हैं ऑप्शन ए में यूज़ किए, देन 1 पॉइंट ऑप्शन बी में एंड 1 कॉइन ऑप्शन सी में। जी हम्माद भाई? 6 और 4, 6 मैंने ए में इस्तेमाल किए हैं और जो 4 कॉइन्स है वो मैंने बी में इस्तेमाल किए। सी नहीं लगता आपको? जी मोइज़ भाई? मैंने जो 4 पॉइंट्स हैं वो मैंने ए में इस्तेमाल किए हैं और बी में 4 और सी में 2। सी में 2। जी शहबाज भाई? मैंने 10 के 10 कॉइन्स ऑप्शन ए में इस्तेमाल किए। 10 के 10 कॉइन्स ऑप्शन ए में इस्तेमाल कर लिए हैं, क्यों, वजह? बस के पीछे पढ़ा था मैंने, सूरतुल यूसुफ को अहसनुल क़सस कहा जाता है इसे। ऐसा तो नहीं है सिर्फ चांस ले लिया आपने, चलें ऑप्शन ए में सारे इस्तेमाल कर देते हैं, देखते हैं लगा तो बस देखते हैं इंशाल्लाह। चलें जी शेरोज भाई? जी मैंने 5 ऑप्शन ए में, 3 ऑप्शन बी में और 2 ऑप्शन सी में। 2 ऑप्शन सी में। चलें जी, ये इनका फैसला है। हमारे भाई लाहौर से आए हुए अहमद शहजाद भाई ने फैसला सुनाया है कि ऑप्शन ए आपके नज़दीक दुरुस्त है। देखते हैं किसका जवाब दुरुस्त है, दिखाइए जी। हाजिर जवाब दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए सूरह यूसुफ। याद रहे, सूरह यूसुफ को अहसनुल क़सस कहते हैं। कुरान का जो सबसे खूबसूरत वाक़या है, खूबसूरत किस्सा है, ये सूरह यूसुफ में मौजूद है। इसकी ज़रूर इसकी भी रीडिंग करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। अल्लाह कुरान की हमें बरकतों से माला माल फरमाए। जी दानिश भाई, आपने ऑप्शन ए में 7 को इस्तेमाल किया, 8 को इस्तेमाल किया, आपके लिए हैं जनाब 16 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। फहद भाई ने भी हासिल किए हैं 16 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। हम्माद भाई ने ऑप्शन ए में 6 को इस्तेमाल किया, आपके लिए हैं 12 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। मोइज़ भाई ने ऑप्शन ए में 4 को इस्तेमाल किए, 8 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। शहबाज भाई ने सारे को इस्तेमाल किए, ऑप्शन ए में 20 पॉइंट्स। अल्लाह। माशाअल्लाह। शेरोज भाई ने ऑप्शन ए में 5 को इस्तेमाल किए, आपके लिए हैं 10 पॉइंट्स। और इस राउंड का आखिरी सवाल देखिए। हाजिर जवाब हाजिर जवाब उन सहाबी का नाम बताएं जिनका नाम कुरान पाक में भी आया है। जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए हजरत अली, ऑप्शन बी हजरत ज़ैद बिन हारिसा, ऑप्शन सी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हुम। कौन इसका इस्तेमाल कीजिए जी। जवाब देंगे हमारे इब्राहिम लाला भाई ने हाथ उठाया है।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام قرآن پاک میں آیا ہے. آپشن کون سا تھا یہ؟ آپشن بی. آپشن بی. چلیں جی آپشن بی ابراہیم لالا بھائی کا یہ جواب ہے. دانش بھائی کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ میں نے 10 کے 10 کوائنٹس آپشن بی میں ہی لگائے. 10 کے 10 کوائنس آپشن بی میں استعمال کر لیے ہیں. چلیں مطلب آپ بھی کانفیڈنٹ ہیں. جی فہد بھائی. میں نے بھی 10 کے 10 کوائنس آپشن بی میں آپشن بی میں استعمال کیے ہیں. جی میں نے 8 کوائنس آپشن بی میں استعمال کیے ہیں اور جو 2 ہے وہ سی میں استعمال کیے ہیں. 2 سی میں استعمال کر لیے ہیں. جی معیز بھائی. جی میں نے 10 کے 10 آپشن بی میں استعمال 10 کے 10 کوائنس آپشن بی میں استعمال کیے ہیں. شہباز بھائی. میں نے بھی 10 کے 10 کوائنس آپشن بی میں استعمال کیے. ماشاء اللہ. جی شہروز بھائی. میں نے آپشن بی میں 8 کوائنس استعمال کیے اور ایک اے اینڈ سی میں. اے اینڈ سی میں ایک ایک کوائن استعمال کیا ہے. دکھائیے جی درست آپشن کیا ہے. درست آپشن ہے آپشن بی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جن کا نام قرآن مجید میں آیا. ویسے تو ہر صحابی یہ جنتی ہیں, اسی لیے تو ہم نعرہ لگاتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, جن کی پیروی کرو گے فلاح پا جاؤ گے. آئیے مل کر نعرہ لگاتے ہیں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے نعرہ لگوایا نا, ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی. ماشاء اللہ. جی دانش بھائی نے حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس. فہد بھائی نے بھی حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس. حماد بھائی نے حاصل کیے ہیں 16 پوائنٹس. معیز بھائی نے حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس. شہباز بھائی نے بھی حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس اور شیروز بھائی کے لیے بھی ہیں 16 پوائنٹس. اور ہمارے ابراہیم لالا بھائی نے کیا حاصل کیا ہے بھائی؟ ابراہیم بھائی نے درست جواب دیا. ان کو انشاءاللہ عز و جل ہمارے دارالفتہ اہل سنت کی نمایاں کاوش بہترین کتاب زینت کے شرعی احکام کتاب تحفے میں پیش کی جا رہی ہے. ارے واہ. چلیں جی زینت کے بھی شرعی احکام ہوتے ہیں. بہت سارے ناظرین کو شاید پہلی بار پتہ چلا ہو. زینت کہتے ہیں سجنے سنورنے کو. اب اس کے شرعی احکام کیا ہیں وہ تو ہمیں یقیناً دین اسلام کی معلومات کے ذریعے پتہ چلے گا. اور دین اسلام کی معلومات حاصل کرنا یہ دعوت اسلامی کی مجلس نے دارالفتہ نے بہت آسان کر دیا. اس کو ضرور حاصل کیجئے. مکتبۃ المدینہ سے یہ کتاب آپ ہدیتاً بھی طلب کر سکتے ہیں. گھر بیٹھے بھی آپ یہ آرڈر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ رائڈر آپ کے دہلیز پر پہنچ جائے گا. جی جناب اسی کے ساتھ ہمارا یہ راؤنڈ کمپلیٹ ہوا. آئیے آپ کو اسکور بورڈ دکھاتے ہیں. جی پہلے راؤنڈ میں دانش بھائی نے بنائے ہیں 60 پوائنٹس. فہد بھائی نے حاصل کیے ہیں 68 پوائنٹس. حماد بھائی ہمارے ساتھ ہیں 48 پوائنٹس. معیز علی بھائی نے حاصل کیے ہیں 68 پوائنٹس. شہباز بھائی نے حاصل کیے ہیں 74 پوائنٹس اور شہروز بھائی نے بنائے ہیں 52 پوائنٹس. اور اب باری ہے ہمارے اگلے راؤنڈ کی. اگلا راؤنڈ بڑا ہی خوبصورت سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے محبت کا انداز. باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں, کیجے سوال اس کا حل ہم بتائیں جواب. جی جناب اس راؤنڈ میں تھوڑا سا طریقہ کار ڈیفیکلٹ ہے اور یوں کہا جائے کہ پہلی بار آنے والوں کے لیے تو شاید زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جائے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک نیوز بھی دے دوں کہ اس راؤنڈ کے بعد 2 کنٹیسٹنٹ ہمارے مقابلے کی دوڑ سے باہر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, ایلیمنیٹ ہو جائیں گے, وہ رخصت ہو جائیں گے. تو کوشش کیجیے گا کہ آپ لوگوں نے درست جواب دینا ہے. اچھا درست جواب دیں گے کیسے, اس کا بھی ایک طریقہ ہے. آپ کے ڈائس پر ایک بٹن لگا ہے اور اس کو جب آپ پریس کریں گے تو بزر بجے گی. ٹھیک ہے, ہم آپ سے ایک کلام جو آپ کو ہم نے سلیبس میں دیا تھا اس کا کوئی بھی مصرع بھی پوچھ سکتے ہیں یا کوئی ایک ورڈ بھی اس کا ہم بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس ورڈ سے آپ کو کیا ذہن میں شعر آ رہا ہے وہ آپ نے بزر بجانی ہے. جو پہلے بجائے گا ان سے ہم جواب لیں گے. درست جواب آپ کے اکاؤنٹ میں 20 پوائنٹس پلس کرے گا اور غلط جواب آپ کے اکاؤنٹس میں 20 پوائنٹ مائنس کروائے گا. تو سوچ سمجھ کر آپ نے بزر بجانی ہے. اگر آپ کو جواب آتا ہو تو آپ نے بجانی ہے اور اگر جواب نہیں آتا تو پھر کوشش کیجیے گا کہ آپ بزر سے دور رہیں. ٹھیک ہے, چیک کروا دیں. جی دانش بھائی بزر چیک کروائیے. فہد بھائی جی چلیں جی سب نے اپنی اپنی بزر چیک کروا دی ہے. آئیے بڑھتے ہیں اور اس سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں. پہلا شعر ہے, بڑا خوبصورت کلام ہے اور اس کلام میں جو شعر ہے اس میں مصرع ہے بجھ گئی. بزر پہلے یہاں سے بجی ہے. شہباز بھائی نے پہلے بجائی ہے, معیز بھائی نے بجائی ہے. جی معیز بھائی
बुझ गईं जिसके आगे सभी मशालें शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम्माद भाई, अगर मुकाबले में रहना है तो फिर हिम्मत दिखानी होगी। अगला शेर है नमकी हुस्न। फिर बजर मेरा ख्याल है शायद शहबाज भाई की तरफ से बजे। जी शहबाज भाई। नमकी हुस्न। नमकी आप हैरान तो नहीं हो गए कि मेरे से कैसे बच गई? कर्नों बदलों की रसूलों की होती रही नमकीन हुस्न वाला हमारा नबी। आपने मिक्स कर दिया है, थोड़ा सा देख लें इसको, जल्दी कीजिए, 3 सेकंड रह गए। कर्नों बदली रसूलों की होती रही नमकीन हुस्न वाला हमारा नबी। नहीं जनाब, गलती हो गई है। ये शेर था। मैंने आपको कहा था। चले पढ़ लें। सब फीके जिक्र सब फीके जब तक न मज़कूर हो, नमकी हुस्न वाला हमारा नबी। ये नमकी हुस्न है ना, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी यूं कहा जाए कि दास्तान है। जो मीठा हुस्न होता है ना, वो हुस्न ऐसा होता है कि कुछ टाइम के बाद लोग उससे उकता जाते हैं। ठीक है, एक देख देख के बंदा कहता है बस अब बहुत हो गई। लेकिन जो नमकी हुस्न होता है ना, उससे जी नहीं भरता। और अल्लाह ने अपने महबूब को नमकी हुस्न अता फरमाया है। सुभान अल्लाह। क्या बात है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न की आला हजरत ने लिखा ना, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं। अरे यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चले जी, गलती हो गई है, नंबर आपके माइनस करने होंगे और बढ़ेंगे अगले शेर की तरफ। सबसे औला। जी शहबाज भाई। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सबसे शेर में अल्फाज हैं, पर ना डूबे। किसने बजर बजाई है? शहबाज भाई ने। जी शहबाज भाई, क्या करते हो? पहले नंबर लेते हो। क्या खबर कितने तारे खिले चुप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। हमाद भाई तैयारी नहीं की या शेर में थोड़ी उनसियत नहीं है, इतना वो लगाव नहीं है? कि आपकी टीम जब सेलेक्ट हुई ना, तो फात भाई ने कहा कि सारे सेगमेंट हम याद कर लेंगे, लेकिन ये शेर वाला सेगमेंट निकाल दे। मैंने कहा इसी में तो हमने आपको निकालना है, इसमें तो 2 लोगों को निकालना है, ये हम नहीं निकाल सकते। चलें जी, देख लें, अगर जवाब नहीं आया तो शायद हो सकता है कि फिर नहीं इंशाल्लाह कोशिश है। अब आप सवाल करें इंशाल्लाह। अब सवाल करूं? अब करें। चलें जी, सवाल है, शेर में अल्फाज हैं, गमज़दों को रज़ा। मुइज़ भाई ने बजर बजाई है। जी। गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के हैं,
बेकसों का सहारा हमारा नबी। मुजदा कहते हैं खुशखबरी को, ठीक है, कि जो गम ज़दा है ना उनको भी ये रजा खुशखबरी सुना दीजिए। क्या? कि बेकसों का सहारा हमारा नबी। जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे शहजाद डायरेक्टर भाई भी मौजूद हैं। शहजाद भाई, एक शेर आपसे भी हो जाए हैं? चलें, आपके लिए आसान थोड़ा सा ये कर देते हैं कि मिस्र एक पूरी लाइन जो है ना वो आपके लिए पढ़ देता हूँ, ठीक है? शेर है, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। और रसूलों से आला हमारा नबी। जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। माशाअल्लाह। शहबाज भाई, मेरी ख्वाहिश है कि आप शहजाद भाई को जो है वो सीरत मुस्तफ़ा किताब तोहफे में दें। हाँ अल्लाह। सबसे औला व आला हमारा नबी ना, कैसे औला व आला है। इंशाल्लाह ये किताब पढ़ेंगे तो आपको, आपके मज़े को मज़ा आ जाएगा। बल्कि मैं अपने नाजरीन को भी कहूँगा, आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि ये किताब ज़रूर हासिल कीजिए। और ये किताब अल्लाह की रहमत से कई सारी लैंग्वेजेस में आपको मिल सकती है। दावत इस्लामी की वेबसाइट पर भी आप इसको मुलाहिज़ा कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास महफूज कर सकते हैं। इसको पढ़िए, इंशाअल्लाह नबी पाक से मोहब्बत में आपको और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। यूसुफ भाई माशाल्लाह हमारे सीनियर डायरेक्टर हैं, शहजाद भाई बहुत पुराने, इनको हम इतना प्यारा तोहफा दे रहे हैं। इनको भी इजाज़त है कोई मदनी काफ़िला या माशाल्लाह दुरूद शरीफ की जो अमील सुन्नत फरमाते हैं कि रोज़ाना 1200 मरतबा या दीगर 2600 मरतबा। चलें, ये शहजाद भाई यहाँ मौजूद हैं। शहजाद भाई ये भी बता दें कि भाई क्या हमें तोहफा देंगे? जी, मेरी इंशाल्लाह ये 11वीं के मुज़ाकरे हो रहे हैं, पीर से स्टार्ट हो रहे हैं ना, उसके बाद इंशाल्लाह मेरी मदनी काफ़िले में जाने की नीयत है। अरे वाह माशाल्लाह। कितने दिन के मदनी काफ़िले में शिरकत कर रहे हैं? 3 दिन के इंशाल्लाह। 3 दिन के लिए। चलो, शहजाद भाई के साथ अगर जो मदनी काफ़िले का मुसाफिर बनना चाहे, शहबाज भाई के पास नाम लिखवा दें। शहबाज भाई के पास नाम लिखवा दें। चले माशाल्लाह। और ये किताब कितने दिन में पढ़ लेंगे शहजाद भाई? इसकी भी कोई नीयत मिल जाए। बस स्टार्ट करता हूँ मैं, और जब जब मौका मिला। चलें, आपने ये किताब पढ़ के फिर हमें बताना है कि आपको ये किताब पढ़ के कैसा मजा आया। इंशाल्लाह ठीक है जी। जज़ाक। चले जी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे जी। आइए आपको स्कोर बोर्ड दिखाते हैं और बताते हैं कि इस राउंड के बाद कौन कौन हमारे इस प्रोग्राम की दौड़ से बाहर हो गया। 2 एलिमिनेशन होनी है, 2 लोग हमारे इस मुकाबले की दौड़ से बाहर हो जाएंगे, अगले राउंड में हमारे साथ नहीं होंगे। वो कौन होंगे ये स्कोर बोर्ड हमें बताएगा। इस राउंड में दानिश भाई ने कोई नंबर में अपना इजाफा नहीं किया, 60 पॉइंट्स है आपके फिक्स। फात भाई ने भी इस राउंड में स्कोर में इजाफा नहीं किया, 68 पॉइंट्स है आपके। हम्माद भाई ने भी इस राउंड में कोई इजाफा नहीं किया, 48 पॉइंट्स है आपके। मोइज़ भाई ने 40 पॉइंट्स का इजाफा किया है, 108 आपका स्कोर हो गया है, 108 पॉइंट्स। और शहबाज भाई ने 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है, 94 पॉइंट्स आपका स्कोर हो चुका है। और शहरोज भाई ने भी इस राउंड में जवाब नहीं दिया, बजर नहीं बजाई, आपका स्कोर है 52 पॉइंट्स। अब किन किन को रुखसत करना है ये हमारे स्कोर बोर्ड ने बता दिया है। हम्माद भाई और शहरोज भाई, वैसे आप लोग दोनों बैठे भी आखिरी डाइस पर थे, नियत तो नहीं करके बैठे थे कि पहले ही उसमें आउट हो जाना है? नहीं, ये हमारा फर्स्ट टाइम था, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो बेहतर तैयारी करके आएंगे इंशाल्लाह। कैसा लगा आपको प्रोग्राम में आकर शहरोज भाई? नहीं, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, काफ़ी अच्छा माहौल है। और इंशाल्लाह और बहुत सारी नियतें भी कर ली मदनी काफ़िले की, मुज़ाकरे में बैठने की इंशाल्लाह। अरे वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। अल्लाह आपको इस्तेकामत दे। वैसे अगर इस प्रोग्राम की तैयारी के दौरान आपको लगता हो कि शायद कोई ये यूनिक बात मुझे मालूम हुई हो, कोई जहन नशीन हो गई हो,
जी ऐसे तो काफ़ी चीज़ें मुझे मालूम पड़ी, जो मैंने सिलेबस देखा तो शेर जो सबसे जो हमें वो हम नात दी गई थी वो पढ़ी, तो वो भी काफ़ी अच्छी थी माशाल्लाह, तो वो भी मेरे थोड़े जहन में आ गई। बट अभी शेर सारे मिक्स हो रहे थे, जब बजर का राउंड आ गया तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। मुकाबले का अपना प्रेशर होता है जी वैसे। जी बिल्कुल, तो इंशाल्लाह फायदा हुआ है मतलब मुकाबले में हिस्सा लेकर जी आपको? जी बिल्कुल। चलें जी, अल्लाह आपको बरकत नसीब फरमाए। जी हमाद भाई क्या कहेंगे, प्रोग्राम में आकर कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा माशाल्लाह। कॉम्पिटिटर माशाल्लाह हमारी काफ़ी टफ टाइम दे रहे हैं, काफ़ी अच्छी तैयारी की हुई है माशाल्लाह। शहबाज भाई ने, मुइज़ भाई ने, फ़हाद हैं हमारे साथ और दानिश भाई ने। तो हमने भी अपने हिस्से की माशाल्लाह तैयारी पूरी की थी, लेकिन अब बैड लक हो गया मुझे से लग रहा है माशाल्लाह। हमसे ज़्यादा बेहतर तैयारी की है, अल्लाह पाक इनको कामयाबी अता फरमाए। आमीन। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। देखिए मैं जो हमारे प्रोग्राम का मकसद है ना, ये हार जीत नहीं है, किसी को हरवाना या किसी को जितवाना ये हमारा मकसद नहीं है। बेसिकली हमारा मकसद होता है इल्म दीन देना। आप मुझे बताइए कि इस प्रोग्राम में आने से पहले आपने तैयारी के दौरान क्या क्या सीखा? काफ़ी सारी सूरतें थी, उनको रिवाइज़ किया माशाल्लाह, और काफ़ी सारे दीनी सवालात थे, उनकी तैयारी की माशाल्लाह। और जो ये अशार जो हमने पढ़े सबसे औला वाला, इसकी तैयारी की। बस इसमें थोड़ी सी कमज़ोरी, थोड़ी चीज़ें रह गई माशाल्लाह, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो 110% देंगे अपना यहाँ पे। चलें जी, अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत के हर इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाए। बढ़ेंगे हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ। सेगमेंट बड़ा ही खूबसूरत है, हमारे नाजरीन भी इसे बड़ा पसंद करते हैं, हाजरीन भी पसंद करते हैं, क्योंकि बातें ही इतनी प्यारे हैं। और वो सेगमेंट का नाम है बातें हैं कुरान की। बातें ये दीन की सीखें सिखाएं, कीजिए सवाल उसका हल हम बताएं जवाब। जी जनाब, इस राउंड में हमने कुरान की बातें करनी है। अंदाज क्या होगा, ये भी बड़ा एक यूनिक अंदाज है दानिश भाई। और तरीक़ेकार ये होगा कि हम बारी बारी अब एक एक कंटेस्टेंट से सवाल करेंगे, लेकिन सवाल का तरीक़ेकार ये होगा कि हम स्क्रीन पर कुरान पाक की कुछ सूरतों के नाम दिखाएंगे जिस पर हाईलाइटर स्क्रॉल कर रहा होगा। आप जैसे ही मदीना कहेंगे हम हाईलाइटर को स्टॉप करेंगे, और जिस सूरत पर हाईलाइटर स्टॉप होगा उस सूरत से जो सवाल करना है उसका भी आपको हम ऑप्शन देंगे। बताइए कौन सा जवाब आप चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास हर सूरत में 5-5 सवालात मौजूद हैं और हर सवाल अलग नंबर का है। ठीक है, पहला सवाल हर सूरत का 10 पॉइंट्स का है, दूसरा 20, तीसरा 30, चौथा 40 और पांचवा 50 पॉइंट्स का। अब उस सूरत की जैसी तैयारी हो उस हिसाब से आप चूज कर लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि नंबर्स लें ताकि अगले राउंड में जाने के लिए आपको मदद मिले। जी दिखाइए हमारे दानिश भाई के लिए कि आज कुरान पाक की सूरतें कौन कौन से शामिल करेंगे। जी दानिश भाई, आप मदीना कहेंगे। मदीना। सूरह राद कुरान पाक की बड़ी जबरदस्त सूरत है, सूरह राद। बताइए इस सूरत से कितने नंबरों का सवाल आपसे किया जाए? 20 नंबर्स का। बताइए सूरह राद को रात क्यों कहते हैं? रात के लफ्ज़ी मायने हैं बादल, और कुछ रवायात में ये भी कहा जाता है कि बादलों पर मामूर एक फरिश्ते का नाम रात है, इस वजह से। और इस सूरत की 13वीं आयत में मेरे ख्याल से रात का जिक्र, रात लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, इस वजह से सूरह रात का। चलें जी, जवाब आपने कुछ थोड़ा सा मिक्स कर दिया है, मैं दुरुस्त जवाब पढ़ देता हूँ। रात ये बादलों से पैदा होने वाली गरज को कहते हैं। जो बादलों से आवाज़ पैदा होती है ना, एक दूसरे से टकराते हैं तो जो आवाज़ पैदा होती है उस गरज को रात कहते हैं। और बाज़ मुफस्सिरीन के नज़दीक बादलों पर मामूर एक फरिश्ते का नाम रात है, इस वजह से इस सूरत का नाम रात है। और इस सूरत की आयत नंबर 13 में लफ्ज़ रात ये भी है, इस वजह से भी इसकी मुनासिबत से इसका नाम सूरह रात रखा गया। जवाब दुरुस्त मानते हैं, 20 पॉइंट्स। माशाअल्लाह। जी फाद भाई, दानिश भाई ने तो अपने हिस्से का काम कर लिया है, अब आपकी बारी है। देखते हैं आपका किस सूरत का सवाल निकलता है। जी दिखाइए। मदीना। सूरह मुद्दस्सिर, बड़ी प्यारी सूरत है जनाब। बताइए कितने नंबरों का सवाल किया जाए? इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होंगे? कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। 50 नंबर कर लें। 50 नंबरों का, लेकिन देख लें कहीं ऐसा ना हो ज्यादा नंबर लेने के चक्कर में कुछ भी ना हासिल हो। 20 नंबर्स कर लें। ये इतनी जल्दी आपने तो यू टर्न लगा लिया। देख ले ऐसा ना हो 20 भी ना मिले फिर। नहीं इंशाल्लाह ताला। वैसे इसमें हम मौका देते नहीं है, जो एक बार आपकी ज़बान से निकल गया ना वही सवाल हमको करना पड़ेगा। 20 नंबर्स कर लें आप। 20 नंबर कर लें।
چلیں آپ کے لیے ایک رعایت کر لیتے ہیں کہ 20 نمبر کا سوال کر لیتے ہیں. بتائیے سورہ مدثر میں کتنے رکوع اور آیتیں ہیں؟ سورہ مدثر میں 1 رکوع اور 6 آیاتیں. ایک رکوع اور 6 آیتیں. سورہ مدثر کی بات ہو رہی ہے. صرف 8 سیکنڈ سے 16 رکوع 42 آیات. 16 رکوع اور 42 آیتیں. اللہ اکبر. چلیں جی آپ کا پہلا جواب بھی غلط تھا اور دوسرا جواب بھی غلط ہے. صحیح جواب حماد بھائی کچھ تیاری؟ اچھا نہیں. اس صورت میں 2 رکوع اور 56 آیتیں ہیں. سورہ مدثر. ٹھیک ہے اب یاد رکھیے گا اگلی بار. ٹھیک ہے چلیں جی اب فہد بھائی نے اسکور میں اضافہ نہیں کیا. باری ہے معیز بھائی کی. معیز بھائی دیکھیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجیے گا کتنے نمبرز کا سوال لینا ہے. مدینہ. سورہ ابراہیم. بتائیے کتنے نمبروں کا سوال کیا جائے اس سورت سے؟ 30 نمبر کا سوال. 30 نمبر کا سوال آپ سے ہے. سورہ ابراہیم کا مقام نزول کیا ہے؟ یہ کہاں نازل ہوئی مطلب؟ مکی صورت ہے. بتائیے بتائیے. مکی صورت ہے. دیٹس مین جی جلدی کریں جلدی کریں. جی اس کا مطلب کیا ہے؟ مکے میں نازل جی ہوئی. مکہ میں نازل. قبل ہجرت یا بعد ہجرت؟ نہیں اتنی ڈیٹیل نہیں پتا. سورہ ابراہیم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. البتہ اس کی ایک آیت الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا اور اس کے بعد والی آیت یہ مکہ مکرمہ میں نازل نہیں ہوئی. ٹھیک ہے 20 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں معیز بھائی نے. باری ہے شہباز بھائی کی. جی شہباز بھائی چوز کیجئے. مدینہ. سورہ اعلیٰ. جی شہباز بھائی 30 نمبر. 30 نمبر کا سوال کیا جائے گا. کس سورت سے کیا جائے گا جناب یہ بھی بتا دیں؟ سورۃ الاعلیٰ. سورۃ الاعلیٰ سے 30 نمبر کا سوال کرنا ہے ہمارے شہباز بھائی کے لیے. چلیں جی سورہ اعلیٰ. سورہ اعلیٰ کی فضیلت بتائیں. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے اس سورۃ الاعلیٰ کو حضور علیہ الصلوۃ محبت فرمایا کرتے تھے. نبی پاک حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سورت یعنی سبح اسم ربک الاعلی سے محبت فرماتے تھے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. چلیں جی قرآن کی ہم نے باتیں کی ہیں نمبرز لیے ہیں ہمارے کنٹیسٹنٹس نے. کچھ سوال ہمارے حاضرین سے بھی ہو جائے. شہباز بھائی کافی دیر سے یہاں پر موجود ہیں ان سے ہم سوال کریں گے. جی سوال یہ ہے کہ حضور غوث العظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد القادر جیلانی. آپ کا نام عبد القادر جیلانی؟ میرا نام بابر ہے. نہیں میں نے آپ کا نام کب بولا بھائی؟ نہیں درست جواب کیا ہے؟ عبد القادر جیلانی. ماشاءاللہ یہ درست جواب یہ ہے. اپنا نام بھی بتا دو. چلو میرا نام بابر ہے. بابر بھائی کہاں سے آئے بابر بھائی؟ یہ دراجی شیرپا بستی سے. یہیں سے آئے ہیں قریب سے آئے ہیں. چلیں اب نیت کر لیں. نہیں 3 دن کا 3 مدنی قافلہ جا رہی ہے انشاءاللہ جاؤں گا. اچھا 3 دن مدنی قافلے میں جاؤ گے؟ نام لکھوا دیا. ارے واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں اللہ آپ کو استقامت دے. 12 دن یہ 11 دن کے مدنی مذاکرے ہوں گے اس میں بھی آ جائے نا. میں آتا رہتا ہوں ہر مدنی مذاکرے میں ہر خصوصی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جی اللہ برکت دے. کیا تحفہ دے رہے ہیں شہباز بھائی؟ ماشاءاللہ ان کو بہت پیاری کتاب دلچسپ معلومات سوال جواب علم دین سے بھرپور کتاب ان کو تحفے میں پیش کی جا رہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئیے آپ کو اسکور بورڈ دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کس کا اسکور کیا رہا. اس راؤنڈ میں دانش بھائی نے اپنے اسکور میں 20 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے. 80 پوائنٹس آپ کا ٹوٹل اسکور ہو گیا ہے. فہد بھائی نے اس میں اسکور
نہیں بنا سکے. 68 پوائنٹس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں. معیز علی بھائی نے 30 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے. 138 پوائنٹس آپ کا اسکور ہو گیا ہے. شہباز بھائی نے 30 پوائنٹس کا اضافہ کر کے اپنا اسکور 124 پر پہنچا دیا ہے. اور اب باری ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی. یاد رہے اس سیگمنٹ کے بعد بھی 2 کنٹسٹنٹس ہمارے مقابلے کی دوڑ میں آؤٹ ہو جائیں گے. کوشش کیجئے گا کہ اپنے نمبرز کا اضافہ کریں گے. سیگمنٹ کا نام ہے سنت میرے آقا کی. حاضر جواب حاضر جواب. جی سنت میرے آقا کی یہ سیگمنٹ بڑا ہی خوبصورت سیگمنٹ ہے کیونکہ اس میں ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے تعلق سے سوالات کیا کرتے ہیں. اور طریقہ کار یہ ہوگا کہ سامنے جو باکس رکھا ہے اس پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 8 نمبر لگے ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8. ٹھیک ہے. ان 8 باکسز کے پیچھے 4 کے پیچھے سوالات ہیں جو صحیح جواب آپ کے اسکور میں 20 پوائنٹس کا اضافہ کرے گا. اور 4 کے پیچھے خوبصورت سے گفٹس ہیں. اگر دیکھتے ہیں آپ کے نصیب میں سوال آ گیا, آپ نے صحیح جواب دے دیا تو اسکور آپ کا ہوگا. اور اگر تحفہ نکلا اوبیسلی تحفہ آپ کے ساتھ جائے گا. ٹھیک ہے جی, شروع کریں گے دانش بھائی سے. دانش بھائی تحفہ لینا ہے یا سوال؟ کوشش ہوگی کہ وہ سوال آ جائے میرے نصیب میں. اچھا کوشش ہوگی کہ تحفہ نہیں سوال آ جائے. اچھا سوال آ جائے. پچھلی بار ہم نے ایک کنٹسٹنٹ سے پوچھا تھا کہ کیا لینا ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے تحفہ لینا ہے اور ان کو اتفاق سے ملا بھی تحفہ بھی. چلیں جی جی دانش بھائی کے لیے باکس کھلوائیں گے. جی دانش بھائی نمبر 6. نمبر 6 دیکھ لیں تحفہ نہ ہو. ان کے لیے تحفہ نکلا ہے کتاب, وہ ہم میں سے نہیں. چلیں جی کتاب کا تحفہ نکلا ہے آپ کے لیے دانش بھائی کے لیے. ماشاءاللہ دانش بھائی کو 2 تحفے دیں گے. چلیں دانش بھائی اس باکس کا جی بہت شکریہ. جی باری ہے فہد بھائی کی. فہد بھائی سوچ سمجھ کے باکس کھلوائیے. نمبر 1. نمبر 1 سوال, ہاتھ ملانے کی سنتیں اور آداب بیان فرمائیں. جی ہاتھ ملانے کی سنتیں اور آداب. جب بھی 2 مسلمان بھائی آپس میں ملتے ہیں دونوں میں چاہیے کہ مصافحہ کریں, ہاتھ ملائیں. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب بھی 2 مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ہاتھ ملاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان 100 رحمتیں نازل فرما دیتے ہیں. اس میں سے 99 رحمتیں اس کے حق میں ہوتی ہیں جو دوسرے مسلمان کی ٹھیک سے خیریت دریافت کرتا ہے, گرم جوشی سے خیریت دریافت کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب ملاقات کر لیں تو دوبارہ سے ہم ہاتھ ملا لیں اور سلام بھی کہہ دیں تو بہتر ہے. اس کے علاوہ کوئی؟ اس کے علاوہ ایک اور سنا دیں. ہاتھ جب 2 مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ منہ سے سلام کہیں اور ہاتھ سے ہاتھ ملائیں گرم جوشی کے ساتھ. چلیں جی میں کچھ سنتیں اور آداب پڑھ کر سنا دیتا ہوں. 2 مسلمان کا بوقت ملاقات دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا یعنی دونوں ہاتھ ملانا یہ سنت ہے. کوشش کریں کہ جب بھی آپ ہاتھ ملائیں تو بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا پارٹیز میں یا جب بھی دوست ملتے ہیں تو ایک ہی ہاتھ سے شیک ہینڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ طریقے سنت کے خلاف ہے. دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ہاتھ ملانے سے پہلے سلام کیجئے. سلام کرنا یہ بھی برکتیں, بیسیکلی ایک دعا ہے. سلام جو ہے نا, السلام علیکم, آپ پر سلامتی ہو, ورحمۃ اللہ, اللہ کی رحمتیں ہوں, وبرکاتہ, اور اللہ کی برکتیں ہوں. تو یہ بیسیکلی ایک دعا ہے جو ہم ایک دوسرے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جب ملاقات کے بعد رخصت ہوتے وقت بھی سلام کیجئے اور ساتھ ہی ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد معظم ہے کہ جب 2 مسلمان ملاقات کرتے ہوئے مصافحہ کرتے اور ایک دوسرے سے خیریت دریافت کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کے درمیان 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے, جن میں سے 99 رحمتیں زیادہ پرتپاک یعنی جوشیلے انداز کے ساتھ ملنے والے اور اپنے بھائی سے خیریت دریافت کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں. ہاتھ ملانے کے دوران درود پاک پڑھیے کہ ہاتھ جدا ہونے سے پہلے انشاءاللہ عز و جل اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. ہاتھ ملاتے وقت درود شریف پڑھ کر ہو سکے تو یہ دعا بھی پڑھ لیجئے, یغفر اللہ لنا ولکم, یعنی اللہ تعالی ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. 2 مسلمان ہاتھ ملانے کے دوران جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ قبول ہوگی اور ہاتھ جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت ہو جائے گی.
آپس میں ہاتھ ملانے سے دشمنی دور ہوتی ہے. ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ آج جو یہ سیکھا ہے اس پر عمل کریں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. فہد بھائی نے حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس. سبحان اللہ. فہد بھائی کو نمبروں کی ضرورت تھی. فہد بھائی نمبرز مل گئے ہیں آپ کو. باری ہے موئز بھائی کی. موئز بھائی چوز کیجئے باکس. گفٹ لینا ہے یا سوال؟ اپ ٹو یو. سوال لینا ہے. اس کے لیے تو 2 نمبر کروانا ہوگا سوچ سمجھ کے. جی 2 نمبر کھول دیں. ارے واہ. چلنے کی چند سنتیں اور آداب بیان کریں. چلنے کی سنتیں اور آداب کوئی 3 سنا دیں. جی اگر موقع ہو تو راستے کے کنارے پہ چلیں, اور اگر 2 عورتیں کھڑی ہوں یا گزر رہی ہوں تو ان کے درمیان سے نہ گزریں, اور پدکتے ہوئے نہ چلیں اور باوقار عزت کے ساتھ چلیں. چلیں جی کچھ سنتیں اور آداب میں بھی بیان کر دیتا ہوں. اگر موقع ہو تو راستے کے کنارے کنارے چلیں. نہ اتنا تیز چلیں کہ لوگوں کی نظریں اٹھیں, نہ اتنا آہستہ کہ آپ مریض معلوم ہوں, بلکہ درمیانی چال چلیں. لفنگوں کی طرح گریبان کھول کر اکڑتے ہوئے ہرگز نہ چلیں کہ یہ شرفا کی چال نہیں بلکہ احمقوں اور مغروروں کی چال ہے. چلنے میں یہ بھی احتیاط کریں کہ جوتے کی آواز پیدا نہ ہو. راہ چلنے میں پریشان نظری سے ادھر ادھر نہ دیکھیں. راستے میں اگر 2 عورتیں کھڑی ہوں یا جا رہی ہوں تو ان کے بیچ سے نہ گزریں. پھدکتے ہوئے بازاری انداز میں نہ چلیں بلکہ نظریں نیچی کیے ہوئے پروقار طریقے سے چلیں. اللہ ہمیں بھی ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باری ہمارے شہباز بھائی کی. شہباز بھائی, موئز بھائی نے تو 20 پوائنٹس کا اضافہ کر لیا ہے اپنے اسکور میں, اور اب آپ کی باری ہے. 4 کھول دیں. نمبر 4. ارے واہ, سوال نکل آیا ہے جی. سونے جاگنے کی سنتیں اور آداب بیان کریں. چلیں جی, سونے جاگنے کی سنتیں اور آداب بیان کرنی. آپ نے سونا نہیں ہے انشاءاللہ. جی. سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر 3 مرتبہ بستر کو جھاڑ لیں تاکہ کوئی کیڑا وغیرہ ہو تو وہ نکل جائے. سونے سے پہلے دعا پڑھ لیں, اللہم بسمک اموت و احیا. پیٹھ کے بل نہ سوئیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو الٹے لیٹ کے سوتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتا, اس طرح پسند نہیں فرماتا. اچھا, یہ الٹا یعنی پیٹ کے بل, پیٹ کے نہیں, پیٹ کے بل. ٹھیک ہے, پیٹ کے بل نہ سوئیں. ٹھیک ہے, آگے. اور پیٹ کے بل نہ سوئیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی خوابگاہ آرام گاہ تشریف لے جاتے ہیں تو اپنے سیدھے رخسار کو, اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے سیدھے رخسار کی طرف رکھ کر سویا کرتے تھے. اور آپ جب سو کر اٹھیں تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور دعا پڑھ لیں. ارے واہ, ماشاء اللہ, بڑی زبردست آپ نے تو سنتیں اور آداب بیان کی ہیں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ خواب گاہ میں یعنی اپنی آرام کی جگہ پر سونے کے لیے تشریف لے جاتے تو سونے کا انداز کتنا خوبصورت ہوتا تھا کہ آپ اپنا سیدھا ہاتھ اپنے گال کے نیچے رکھ کر پھر آقا کریم آرام فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ, کیا شان ہے ہمارے آقا کی. اللہ کریم نبی پاک کی سنتوں پر عمل کی ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے. 20 پوائنٹ شہباز بھائی کے لیے بھی. ماشاء اللہ. چلیں جی, دکھاتے ہیں آپ کو اسکور بورڈ اور بتاتے ہیں کہ اس راؤنڈ کے بعد کون کون ہمارے مقابلے کی دوڑ سے باہر ہو گیا. یہ دین کی سیکھیں سکھائیں, کیجے سوال اس کا حل ہم بتائیں. دانش بھائی نے اس راؤنڈ میں اسکور میں اضافہ نہیں کیا. 80 پوائنٹس کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. فہد بھائی نے اس راؤنڈ میں ضرور اضافہ کیا ہے. 20 پوائنٹس آپ نے حاصل کیے ہیں, لیکن آپ کا اسکور بنا ہے 88 پوائنٹس. اور معیز بھائی نے اپنے اسکور میں 20 پوائنٹس پلس کر کے اپنا اسکور بڑھا لیا ہے 158 پوائنٹس. اور شہباز بھائی نے بھی 20 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے اپنے اسکور میں, اور آپ کا ٹوٹل اسکور ہو گیا ہے 144 پوائنٹس. مقابلے میں ہمارے ساتھ دانش بھائی اور فہد بھائی تھے, اب اگلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے. آپ دونوں کا بھی ہم شکریہ ادا کریں گے. اللہ کریم آپ دونوں کو بھی برکت عطا فرمائے. ثنا خان اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کوئی کلام, چند اشعار انشاءاللہ عز و جل آخری سیگمنٹ کی ہم تیاری کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہارے جان فضا تم ہو, نسیم گل ستا تم ہو,
بے جنا تم ہو حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے کہے تو کیا کہے کوئی چنی تم ہو چنا تم ہو کہے تو کیا کہے کوئی چنی تم ہو چنا تم ہو خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے تم ہی تم ہو تم ہی تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو تم ہی تم ہو تم ہی تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا آخری سیگمنٹ جس کا نام ہے آر یا پار. حاضر جوان حاضر جوان جی جناب، آر یا پار آخری سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارا اور یہ فیصلہ کرتا ہے کہ دونوں کنٹیسٹنٹ میں سے کون سے کنٹیسٹنٹ آج کے مقابلے کے ونر ہیں. ایک طرف ہیں معیز بھائی اور دوسری طرف ہیں شہباز بھائی. آپ دونوں کے درمیان یہ آخری راؤنڈ کا مقابلہ ہوگا. طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کا پچھلا اسکور یہاں پر فریز رہے گا، ٹھیک ہے. اب آخری راؤنڈ کا اسکور ہی فیصلہ کرے گا کہ آپ میں سے دونوں میں سے کون ونر ہے، ٹھیک ہے. طریقہ کار یہ ہوگا کہ میں آپ دونوں کے سامنے ایک سوال رکھوں گا، آپ میں سے جو پہلے بزر بجائیں گے ان سے ہم جواب لیں گے، ٹھیک ہے. بزر بجا کر درست جواب دے دیا تو آپ کے اسکور میں 2 پوائنٹس کا اضافہ ہوگا، اور اگر آپ نے بزر بجانے والے نے غلط جواب دیا تو جواب ہم درست بتا دیں گے ضرور، لیکن نمبر سامنے والے اسلامی بھائی کو دے دیے جائیں گے، ٹھیک ہے. تو کوشش کیجئے گا کہ بزر اسی صورت میں بجائیں جب آپ کو سوال کا جواب آتا ہو. ریڈی ہیں آپ؟ بزر چیک کروائیے معیز بھائی. جی شہباز بھائی چلیں جی، بزر پراپر کام کر رہی ہے. شروع کرتے ہیں آخری راؤنڈ کا پہلا سوال. سوال ہے خانہ کعبہ. ارے بھائی شہباز بھائی نے پہلے بزر بجائی ہے. جی شہباز بھائی. خانہ کعبہ کی تعمیر کتنی مرتبہ کروایا گیا؟ شرح بخاری علامہ احمد بن محمد قسطلانی فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر 10 مرتبہ کرائی گئی. چلیں جی، سوال یہ تھا کہ خانہ کعبہ کتنی بار تعمیر کیا گیا. جواب ہے شارح بخاری حضرت علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر 10 مرتبہ کی گئی. سوال اور جواب دونوں درست بتا دیے ہیں. ماشاءاللہ. شہباز بھائی 2 پوائنٹس کے ساتھ آگے نکل چکے ہیں. معیز بھائی ہمت کرنی ہوگی، آپ نے بزر بجانی ہوگی کیونکہ بزر بجانے میں یہ تھوڑے سے ماہر ہیں. پچھلے بھی راؤنڈ میں یہ پیچھے سے آگے آئے ہیں. سوال سنیے. کہ مدینہ گئے ویسے جانا ہوا ہے؟ جی الحمدللہ. ارے واہ ماشاءاللہ. چلیں جو نہیں گئے ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو بھی مکہ مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے، اور جو گئے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ ان کو بھی بار بار مکہ مدینہ دکھائے. سوال یہ ہے کہ غار ہرا بزر بجا دی ہے معیز بھائی نے. جی معیز بھائی سوال کیا تھا پہلے تو یہ بتائیے. سوال یہ ہے کہ غار ہرا افضل ہے یا غار ثور؟ یہ سوال بھی تو ہو سکتا ہے غار ہرا اونچا ہے یا غار ثور. نہیں، سلیبس میں یہی سوال. اچھا سلیبس یاد رہے، آؤٹ آف سلیبس بھی سوال ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے کہ سارے ہی سوال آپ سے سلیبس سے پوچھے جائیں. جی غار ہرا افضل ہے غار ثور سے، کیونکہ غار ثور نے 3 دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم چومے
اور غار ثور نے غار ہرا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بار بار جو ہے قدم چومے. مطلب آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ یہی سوال ہے؟ جی یہی ہے. پکی بات ہے؟ جی چلیں جی، آپ کا کانفیڈنٹ کام آ گیا ہے. سوال یہ ہے کہ غار ہرا افضل ہے یا غار ثور؟ جواب آپ نے دیا کہ غار ہرا زیادہ افضل ہے، کیونکہ غار ثور نے صرف 3 دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکتیں حاصل کی، اور غار ہرا نے زیادہ برکتیں حاصل کی ہیں. جواب درست دیا ہے. ماشاءاللہ، 2 پوائنٹ سے مقابلہ برابر ہو چکا ہے. اگلا سوال سنیے. خلیفہ بزر دونوں نے بجائی ہے اور معیز بھائی نے پہلے بزر بجائی ہے. معیز بھائی بتائیے پہلے سوال کیا ہو سکتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کیجئے، سوال کیجئے، جلدی کیجئے، 10 سیکنڈ ہے. جلدی کیجئے. ان سے پوچھے، انہوں نے بھی بیل بجائی. انہوں نے بھی بجائی تھی؟ اچھا شہباز بھائی آپ نے بھی بجائی تھی؟ بزر آپ نے بھی بجائی تھی نا؟ جی. سوال خلیفہ سنا تھا صرف لفظ خلیفہ سنا ہے. میں خلیفہ جی سوال جی ریپیٹ کر دوں. جی سوال ہوا ہی نہیں ہے نا، آپ نے بھی تو بزر بجائی ہے. کیا سوال ہوتا؟ کس خاتون نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مکان عالی شان کے پاس مسجد بنوائی تھی؟ خلیفہ ہارون رشید کی والدہ نے. بھائی اس میں سوال کا جواب کا، یہ تو جواب آ گیا نا. سوال کیا ہے؟ غلطی ہو گئی ہے جناب. اچھا ہوا آپ کی تو بزر نہیں بجی. نمبر جو ہے وہ شہباز بھائی کی طرف ٹرانسفر کرنے ہوں گے. شہباز بھائی غلط جواب دے کر بھی آپ نے نمبر حاصل کر لیے ہیں. معیز بھائی سے غلطی ہو گئی ہے. معیز بھائی کوشش کریں بھائی سوال کمپلیٹ سنیں، اس کے بعد بزر بجائیں. سوال یہ ہے، شیخ عبد القادر اس بار بزر بجا دی ہے شہباز بھائی نے پہلے. جی شہباز بھائی سوال کمپلیٹ کیجیے. شیخ عبد القادر جیلانی کے والدین کے نام اور ان کی کنیت بتائیں. ٹھیک ہے جی بتائیے اگر یہی سوال ہے تو. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد کا نام ابو موسیٰ اور کنیت ابو صالح اور لقب جنگی دوست تھا، جبکہ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ اور کنیت ام الخیر تھی. آپ کا سلسلہ نسب 10 واسطوں سے امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. جواب تو آپ نے درست دیے ہیں، لیکن ایک غلطی یہ ہے کہ آپ کے والد کا نام آپ نے کہا سید ابو موسیٰ. صرف سید موسیٰ ہے، ٹھیک ہے، لیکن میرا یہ سوال مقصد نہیں تھا. سوال میرا یہ تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نانا جان کا نام بتائیں. یاد رکھیے گا جلد بازی جو ہے نا وہ نقصان پہنچاتی ہے. ٹھیک ہے شہباز بھائی، پچھلی بار انہوں نے آپ کی مدد کی تھی، اس بار آپ نے ان کی مدد کر دی ہے. 2 نمبر دیے جائیں گے ہمارے معیز بھائی کو. چلے معیز بھائی برکت کے لیے بتا دیں غوث پاک کے نانا جان کا نام. حضرت عبداللہ سومی، حضرت عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ٹھیک ہے، یعنی یہ معلومات ہمارے نصاب میں اس لیے شامل کی گئی ہیں کہ انشاءاللہ ان قریب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بابرکت اور مبارک مہینہ 11ویں شریف آنے والا ہے. انشاءاللہ دھوم دھام سے منائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلیں جی باری ہے اگلے سوال کی، اور اگلا سوال سنیے. امام اعظم پھر بزر بجا دی ہے پہلا ہی لفظ سن کے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ سلیبس سے ہی سوال کروں، لیکن آپ اچھی تیاری کر آئیں. جی شہباز بھائی امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حنیفہ کیوں کہتے ہیں؟ امام اعظم حنیفہ اوراق کو کہتے ہیں. حضور کو ابتدا سے ہی لکھنے کا شوق تھا، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس ہر وقت دعوات ہوا کرتی تھی جسے حنیفہ کہا جاتا ہے. ویسے ایک بات بتاؤں، آپ نے جو ہے نا وہ یاد ضرور کیا ہے، لیکن سمجھ کر یاد کرنا چاہیے. جب بھی کوئی چیز پڑھے نا تو اس کو کوشش کریں رٹا نہ لگائیں، اس کو آپ ذہن نشین کریں کہ اصل کانٹینٹ کیا ہے، بات کیا ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. میں صحیح کر لیتا ہوں، آپ کا جواب ویسے درست مان لیتا ہوں.
جواب یہ ہے کہ حنیف اوراق کو کہتے ہیں، حنیفہ نہیں، ٹھیک ہے؟ حنیف کس کو کہتے ہیں؟ اوراق کو. حنیف کہتے ہیں اوراق کو. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو شروع سے ہی لکھنے کا بڑا شوق تھا، اور ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی کہ آپ کے پاس ہر وقت انک رہتی تھی، ٹھیک ہے؟ اور انک کو حنیفہ کہا جاتا ہے، اس لیے آپ کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے. جواب درست مانتے ہیں. سبحان اللہ. چلیں جی، 2 نمبر سے شہباز بھائی آگے بڑھ گئے ہیں. اگلا سوال ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا شان ہے ہمارے آقا کی، آقا کا نام لیا ہے بزر بج گئی ہے. چلیں جی بتائیے سوال کیا ہو سکتا ہے؟ معیز بھائی نے بزر بجائی ہے. جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے سے کیا مراد؟ پورا کمپلیٹ سوال کیجئے، یہ آپ کو بتانا ہوگا. آپ نے بزر بجا دی ہے، جلدی کیجئے، 9 سیکنڈ ہیں. شہباز بھائی کو ایم نمبر دے دیں گے آپ، جلدی کیجئے، 3 سیکنڈ رہ گئے ہیں. اللہ اکبر، ٹائم ختم ہو گیا. شہباز بھائی آپ نے بھی بزر بجائی تھی؟ جی شہباز بھائی ہمارے بتانے آپ نے بھی بزر بجائی تھی. جی جی جی، آپ اگر پہلے بزر بجاتے تو آپ کیا سوال لیتے؟ صرف ٹائم نکالتے ایسا. چلیں جی، سوال یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کا نام کیا ہے؟ حضرت زید بن حارثہ رہتے. یہ تو آپ جب جواب دیتے اور ہم آپ کے جواب کو درست مانتے، ویسے جواب تو درست ہے، نمبر اس پر آپ کو جب دے سکتے کہ جب آپ سوال سن کر بزر بجاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ تو پہلے ہی بجا رہے ہیں، چلیں مرضی ہے تھوڑی. اگلا سوال سنیے. اس سوال کے جواب میں شہباز بھائی کے نمبر میں اضافہ ہوگا 2 نمبر کا. اگلا سوال سنیے. ایسا نہ ہو مذاق مذاق میں، یہ باتوں باتوں میں سارا نمبر جو ہے وہ شہباز بھائی کی طرف چلے جائے اور معیز بھائی آپ صرف ایسے ہی کھڑے رہ جائیں. دنیا کا سب سے پہلا قتل، سوال پھر کمپلیٹ نہیں سنا اور بزر بجا دی ہے معیز بھائی نے. دنیا کا سب سے پہلا قتل کس نے کیا تھا؟ اگر یہی سوال ہے تو جواب دیجیے. قابیل نے حضرت سیدنا حابیل کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا. کیوں اتنی جلد بازی کرنی ہے، کیوں اتنی جلد بازی کرنی ہے؟ بات تو آپ نے بالکل درست کی ہے، لیکن سوال یہ تھا کہ قابیل نے سیدنا حابیل رحمت اللہ تعالی علیہ کو کہاں شہید کیا تھا؟ کہاں کیا تھا بھائی؟ جبل ثور پر شہید کیا تھا. دیکھیں جواب آپ کو معلوم ہے، لیکن جلد بازی نقصان پہنچا رہی ہے. نمبر معیز بھائی کو نہیں دیے جائیں گے، نمبرز کا اضافہ ہوگا شہباز بھائی کے اسکور میں، اور شہباز بھائی کا اسکور پہنچ چکا ہے 10 پوائنٹس اور معیز بھائی کا اسکور ہے 4 پوائنٹس. اچھا یاد رہے، یہ حابیل اور قابیل میں اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ قتل کس نے کیا تھا اور کس کا قتل ہوا تھا. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ قتل موٹے کاف سے ہے، ٹھیک ہے، اور جو قاتل تھا نا وہ قابیل ہے، اس کا نام شروع جو ہے وہ موٹے کاف سے ہوتا ہے. تو یہ یاد رکھنے کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. اور جو سیدنا حابیل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کو شہید کیا گیا تھا، اور تو یہ یاد کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ قاف سے قتل بھی ہوتا ہے اور قاف سے قابیل بھی ہے. آئندہ انشاءاللہ نہیں بھولیں گے، یہ ایک ٹپ ہے. اگلا سوال سنیے. اللہ پاک کے درود، بزر بجا دی ہے شہباز بھائی نے. اب معیز بھائی بزر. جی شہباز بھائی. اللہ پاک کے درود بھیجنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ پاک کے درود بھیجنے سے مراد ہے رحمت نازل فرمانا. جی، اللہ پاک کے درود بھیجنے سے مراد ہے رحمت نازل فرمانا. جواب درست دے دیا ہے. اچھا، ہم نے اللہ پاک کے درود بھیجنے سے مراد سن لیا ہے. بتائیے جی شہباز بھائی، فرشتوں اور ہمارے درود بھیجنے سے کیا مراد ہے؟ فرشتوں ہمارے درود بھیجنے کا مطلب، فرشتوں ہمارے درود بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ فرشتوں ہمارے درود بھیجنے کا مطلب ہے دعائے رحمت کرنا ہے. جی سوال یہ تھا کہ فرشتوں اور ہمارے درود بھیجنے سے کیا مراد ہے. آپ نے جواب دیا کہ فرشتوں اور ہمارے درود بھیجنے کا مطلب ہے دعائے رحمت کرنا، برکتیں سمیٹنا. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جی آخری سوال کر لیتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، کمال ہے جی. کس نے پہلے بزر بجائیے؟
دونوں نے بزر بجائی ویسے. شہباز بھائی نے. جی شہباز بھائی. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کوئی دو اساتذہ کے نام بتائیں. آپ کے والد ماجد امام المتکلمین حضرت مولانا مفتی نقی علی خان، حضرت سید شاہ ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما. جواب بالکل درست دیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شہباز بھائی نے آج کا مقابلہ اپنے نام کر لیا ہے. شہباز بھائی نے کمال کیا ہے. ویسے شہباز بھائی کتنے دن سے تیاری کی تھی؟ آج پورے دن تیاری کی. آج پورے دن تیاری کی تھی. آج ہی سلیبس ملا تھا کیا؟ نہیں، سلیبس 2 دن پہلے مل گیا تھا تو یونیورسٹی کی تیاری وغیرہ کرنے. اچھا یونیورسٹی کی پریکٹس ہو رہی تھی تو آج جو ہے نا آپ نے بیٹھ کر پورا دن اسی پہ لگایا ہے. جی ماشاءاللہ. دیکھیں محنت رنگ لائے. اچھے جوابات دیے. آپ کیوں نہیں آج کا پروگرام ون کر سکے؟ اصل میں وہ جو 2 جواب میں نے فوراً جب بتائے تو وہ آؤٹ آف سلیبس آ گئے. اگر جو سوال انہوں نے پہلے بجا دیے تھے بدر وہ تو آتے تھے الحمدللہ، مگر بس وہ تھوڑی سی جلد بازی نے نقصان پہنچا دیا. ویسے کن چیزوں میں جلد بازی کرنی چاہیے کن چیزوں میں نہیں کرنی چاہیے نا، یہ بھی ایک پورا علم ہے. اور اگر یہ حاصل کرنا ہے آپ نے کہ یہ علم ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کن چیزوں میں جلد بازی کرنی چاہیے اور کن چیزوں میں نہیں کرنی چاہیے، تو مکتبۃ المدینہ کی ایک بہت خوبصورت شائع کردہ ایک کتابچہ ہے، اس کے ضرور حاصل کیجئے. انشاءاللہ عز و جل یہ معلومات ہمیں مل جائیں گی کہ ہمیں کن چیزوں میں جلد بازی کرنی چاہیے اور کن چیزوں میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. سارے کنٹیسٹنٹس کا ہم شکریہ ادا کریں گے. پروگرام میں تشریف لائے. اللہ کریم آپ کو پروگرام کی برکتیں بھی نصیب فرمائے، علم دین کا ہمیں شوق نصیب فرمائے اور علم دین سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. جی خوبصورت سے طائف ہمارے سارے ہی اسلامی بھائیوں کے ساتھ جائیں گے، ٹھیک ہے، جو پیچھے رہ گئے اور جنہوں نے آج کا مقابلہ ون کیا ان کو بھی انشاءاللہ ہم تحفہ دیں گے ماشاءاللہ. جی سرٹیفکیٹس بھی دیا کرتے ہیں. ایک یادگار مومنٹ ہے، یادگار مونومنٹ آپ کے ساتھ جائے گا. یہ آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ آپ مدنی چینل کے پروگرام میں تشریف لائے ہیں. موئز بھائی کے ہاتھوں سے تحفہ دیں گے ہمارے شہباز بھائی کو، کیونکہ جیت بھی آپ نے کئی اپنے ہاتھوں سے ہی دی ان کو. ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو آپ کو، اللہ آپ کو برکت دے. جی ساتھ ہی ساتھ یہ سرٹیفکیٹ بھی دے دیجیے. جی ماشاءاللہ شہباز احمد. چلیں جی آپ کو مبارک ہو. اور ہمارے موئز بھائی کے لیے غیبت کی تباہ کاریاں، بیک بائٹنگ، یہ بہت خطرناک بیماری ہے. اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ 1800 سے زیادہ مثالیں دے کر یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک زبردست انسائکلوپیڈیا ہمیں عطا فرمایا ہے. انگلش میں بھی اس کا جو ہے وہ ترجمہ کیا گیا ہے. اگر آپ انگلش میں پڑھنا چاہیں تو یہ بھی آپ کتاب حاصل کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ کتاب اردو میں بھی لے سکتے ہیں. جی اچھا یہ حماد بھائی کا ہے. جی موئز بھائی کا دے دیجیے بھائی. اچھا چلیں جی موئز بھائی سرٹیفکیٹ آپ کے ساتھ جائے گا. ہمارے فہد بھائی اور دانش بھائی. فہد بھائی یہ کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. یہ بھی بڑی زبردست کتاب ہے. ہماری باتوں میں بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو ہمیں ہمارے ایمان کو خطرے میں ڈال دیں. کن سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، کن چیزوں سے بچنا چاہیے، یہ کتاب آپ کو معلومات دے گی. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی 425 حکایات خلفائے راشدین کے حالات زندگی پر معمول یہ کتاب ہے. بڑی زبردست کتاب ہے اور اس کو ضرور پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اللہ آپ کو برکت دے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حماد بن اشفاق ماشاءاللہ. نماز کے احکام بہت خوبصورت کتاب ہے. یہ نماز کی انسائکلوپیڈیا ہے. یہ بھی امیر علیہ سنت کی کتاب ہے. اسے ضرور پڑھیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اور آخری کتاب ہے عجائب القرآن غرائب القرآن. یہ کتاب بھی قرآن پاک کی واقعات پر مشتمل ہے. یہ کتاب انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے گی، آپ کے ذوق میں بھی اضافہ کرے گی اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ملے گی. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمارے آج کے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں. انتظار کیجئے گا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں. کیجئے سوال اس کا حل ہم بتائیں. حاضر جواب